السلام علیکم دوستو، آج غصہ بھی مجھے بہت آیا ہوا ہے اور دل بھی بہت دکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ اتنے نادان ہیں کہ بار بار ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے رہے آج تک، جو اپنی سیاست کے لیے پاکستان تک کو برباد اور دشمنوں کے ساتھ مل کے اس کے خلاف جتنے منصوبے ہیں ان کو کامیاب کرنے کے لیے ان کے ہمراہ بنے ہوئے لوگوں کو ہم آج تک نہیں پہچان سکے۔ سردار ایاز صادق جو قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے اور اس کے بعد جو انڈین میڈیا نے پورا سال سر جھکائے رکھا پاکستان کے سامنے، اور جس طرح ہمارے شہینوں نے ان کی ایئر فورس کی بینڈ بجائی تھی اور مودی کو کہنا پڑا تھا کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تھے، نتیجہ کچھ اور ہوتا، تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارے شہینوں سے اتنے ڈرے ہوئے تھے وہ، انہوں نے رات کی تاریکی میں درختوں پہ بم گرائے اور ہماری ایئر فورس کے ڈر سے اتنے جلدی بھاگے، بیل اور گرا کے واپس دوڑ گئے اور رات کی تاریکی میں انہوں نے اٹیک کیا اور ہمارے بہادر سپوتوں نے دین کی روشنی میں ان کو جواب دیا۔ اور سردار ایاز صادق صاحب، جو آپ کی زبان سے لفظ نکلے ہیں، آپ کو تو ویسے شرم سے مر جانا چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ان کی نہیں، ان کے دشمنوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کیونکہ پہلے ہی وزیر اعظم نے یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ نواز شریف نہیں تھے، وہ عمران خان تھے، کہ اگر ہمارے ملک پہ اٹیک ہوا انڈیا کی طرف سے تو ہم سوچیں گے نہیں جواب دینے کا، ہم جواب دیں گے اور اپنی پوری طاقت سے دیں گے۔ اور آرمی کا بھی یہی بیان تھا ISPR کی طرف سے جو آیا تھا، اور 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو جواب دیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنا ڈر سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں، آپ کو اس بات کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی یہ بات کہتے ہوئے؟ صرف اپنی سیاست آپ کریں، لیکن ملک اس کے ساتھ غداری تو نہ کریں۔ اتنی حد تک آپ گر گئے ہیں کہ ایک بوٹی کے لیے آپ پورا کٹا ذبح کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ کبھی انڈیا کے سیاستدانوں نے اپنی فوج کے خلاف پتہ نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے شکست کھائی ہے چین اور پاکستان سے، انہوں نے اپنی زبان کھولی ہے، لیکن آپ لوگوں کے شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ اصل چہرے جو سامنے آ گئے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو آج تک آپ لوگوں کو ووٹ دیتے رہے، ہماری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ آپ لوگوں کو محبت ہم سے نہیں ہے۔ پہلے تو آپ دولت ہماری لوٹ کے باہر لے گئے تھے، اب تو آپ ہمارے ملک کے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ دوست بن گئے ہیں اور ہماری آرمی اور ہماری قوم کو تقسیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو یہ کبھی قبول نہیں ہوگا، نہ ہمیں اور نہ ہماری قوم کو۔ یہ ہماری طرف سے واضح پیغام ہے۔ یہ ملک جو ہے نا، ہمیں اللہ پاک نے بہت ساری قربانیوں کے بعد دیا ہے، چپے چپے پہ شہیدوں کا خون ہے، اور جو بھی ان شہیدوں کے خون سے غداری کرے گا، اللہ کی پاک میں ایک دن ضرور پکڑ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور میری یہ بات یاد رکھنا، درمیان میں لائن کٹ گئی تھی نیٹ ورک کے مسئلے سے، تو میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے کہتا ہوں پلیز اب جاگ جاؤ اور اپنے اندر چھپے ہوئے دشمنوں کو پہچانو۔ باہر والے دشمنوں سے ہم نمٹ لیں گے، اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اور اپنی دعا میں اپنے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا ضرور کرنا۔